السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سعد صابری آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام آخر کیوں کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، شہر قائد کراچی نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ آئے روز یہاں پر کاروباری شخصیات کو بھتے کی پرچیاں اور فون کالز اور میسیجز موصول ہوتے تھے۔ درجنوں کی تعداد میں مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ کاروباری شخصیات بھتہ نہ دینے پر، مزاحمت کرنے پر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی بنائی اور ایسے تمام شر پسند عناصر کا سر کچل کے رکھ دیا۔ شہر کے اندر امن قائم ہوا اور پھر کئی سالوں تک اس شہر کی مارکیٹس نے جو ہے وہ بزنس کو پروان چڑھایا اور اکانومی بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مگر گزشتہ کچھ مہینوں سے ایک بار پھر سے بھتہ خوری کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی شہر کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں کاروباری شخصیات کو بھتے کی پرچیاں موصول ہونے لگی ہیں اور کچھ کاروباری شخصیات نے اس کی رپورٹ بھی کی ہے۔ شہر بھر کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کاروباری طبقہ جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہے۔ 10 کروڑ روپے کی بھتے کی پرچی کا معاملہ جب سامنے آیا اور کچھ دکانداروں کے اوپر جب حملے کا معاملہ سامنے آیا تو اب اس وقت مارکیٹ میں جو کاروباری طبقہ ہے وہ سراپا احتجاج دکھائی دیتا ہے، خوف میں مبتلا ہے۔ ہو کیا رہا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے، سب کچھ جانیں گے آج اپنے اس شو میں۔ سر، سیکیورٹی کے حوالے سے کراچی شہر کے اندر کاروبار کرنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے، یہ سادہ سا سوال ہے۔ یہاں بیٹھ جاؤ، رات کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں رات کو بیٹھ جاؤ، پتہ چل جائے گا کتنا آسان ہے۔ اچھا، کیا نظر آتا ہے، کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ بھائی جان یہاں آپ لے کے تو بیٹھو، کچھ نہ کچھ چیز پتہ چل جائے گا۔ آپ کیا بولیں منہ سے؟ بہتر نہیں ہے سیکیورٹی؟ کیا مقصد ہے کہ کوئی 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے۔ 10 منٹ کا جو کسٹمر کلائنٹ آتا ہے، کسٹمر آتے ہیں ان کو بولتے ہیں بھائی اپنا لا جو کچھ لے کر آیا، ہمارا جو ہم نے قرض رکھوایا وہ ہمارا دو واپسی لے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو روڈ سائڈ کی دکان ہے، بالکل فرنٹ کی دکان ہے، سب دیکھ لیں، سامنے سینٹر جیل ہے، سیکورٹی بھی سب ٹائٹ ہوتی ہے، پھر بھی لے جاتے ہیں، وہ آسرا نہیں کرتے۔ ان دکانوں سے بھی ہو چکا ہے ایسا؟ ایک دو دن پہلے تو ہمارے کسٹمر کو لے گا لوٹ کے، وہ بیچارہ بات کر رہا، ہم سے آیا لے گئے۔ اچھا، موبائل دو، والیٹ دو، لے گئے سب آگے بیٹری والے کی دکان ہے، اس کے تو تالے کاٹ کے بیٹریاں سب سامان لے گئے۔ جا کے پوچھو ذرا اس سے۔ حالیہ دنوں میں ابھی ایک شو روم پر بھی حملہ ہوا ہے یہاں پر، اس کے بعد کچھ سیکیورٹی ٹائٹ ہوئی، کوئی پیٹرولنگ میں اضافہ ہوا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، سب کہنے کی باتیں ہیں سر۔ والوں کی طرف ہوئی ہوگی نا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے سر۔ امپیکٹ تو پورے علاقے میں آتا ہے نا اس کا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، ادھر ہی جاتا ہے، وہیں پر ہی وہ، کیونکہ وہاں پر شو روم ہے سارے، یہاں چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، پیسہ تو اگر بڑے کاروباری کا ہے اس کا بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا چھوٹے کاروباری کا رکھتا ہے۔ اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جناب، شو روم کی جو بیلٹ ہے وہاں سے تو ہم باہر آ گئے، مگر جو کاروباری طبقہ، چھوٹا کاروباری طبقہ ہوتا ہے وہ اس وقت خود کو کتنا محفوظ سمجھتا ہے، اس پر بات کر رہا ہے۔ کتنا سیف ہے یہاں کاروبار کرنا، دن بھر دکان کھولنی ہے، صحیح ہوتے ہیں حالات یا نہیں؟ یہاں پہ تو بعض ٹائم میں گاڑی والے بھی لوٹ جاتے ہیں ہمارے۔ اچھا، جو کسٹمر آ رہا ہوتا ہے تو تھانہ پولیس ہے، اس کی پیٹرولنگ ہے، موبائلیں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ جب تک آتی ہیں جب تک تو کام ہی ہو چکا ہوتا ہے یہاں۔ آخری بار کب ہوا واقعہ؟ یہ پچھلے ہفتے میں۔ پچھلے ہفتے میں آپ کی دکان سے ہی؟ یہ صاحب یہ کونے پہ سے، یہ سامنے سے ہی؟ اچھا، یہ پل پہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، دکان کو سیکیور نہیں سمجھتے آپ اپنی؟ سیکیور تو یہاں پہ جب ہم رات کو ہوتے ہیں تو پھر ہم خود اپنے سیفٹی خود کرتے ہیں، خود ہی کرنا پڑتا ہے جو بھی ہے سیکیورٹی۔ مدد آپ اپنی مدد آپ۔ کتنی دکانیں ہوں گی اس لائن میں؟ اس لائن میں ہوں گی تقریباً 30-35 دکانیں ہیں۔ 30-35 دکان۔ اگر بہتر کرنا ہو سیکیورٹی کے معاملات کو، کیا کیا جا سکتا ہے یہاں پہ؟ بہتری کے معاملات تو یہ ہے کہ پولیس والے یہاں پہ ہوں، جب تک ہم پولیس کو بلاتے ہیں جب تک تو ہم خود ہی۔ ویسے کبھی دن میں ایک دفعہ بھی نہیں آتے گشت کرنے؟ گشت کرنے کے لیے تو موبائلیں یہاں سے گزرتی رہتی ہیں۔ اچھا، بس گزر جاتی ہیں؟ ہاں۔ اچھا، گزرنا نہیں ہوتا، رک کر دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ اگر جس کو ہم پیٹرولنگ کہتے ہیں بیسیکلی، وہ پراپر طریقے سے کی جائے تو پھر جو شرپسند عناصر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک خوف بنا رہتا ہے۔
اگر یہ دکانیں جو ایک ساتھ کوئی 30-35 دکانیں ہیں، اگر یہاں پر آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے باوجود پولیس کی ویسی پیٹرولنگ نہیں ہے، تو پھر جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو شے ملتی ہے اور پھر واقعات میں اضافہ ہوتا ہے. شاید یہی کچھ حالیہ دنوں میں بھی ہوا ہے، جب دیکھا کہ جناب کچھ ریلیکس ہے، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی نہیں ہے، تو پھر یہ بھتہ خوری کے معاملات اور دیگر واقعات جو ہیں وہ بھی رپورٹ ہونا شروع ہو گئے. سیکیورٹی کیسی ہے آپ کی مارکیٹ میں؟ حالات بہتر ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید گنجائش باقی ہے؟ گنجائش تو بہت ہے سیکورٹی کی، کہ ہم لوگ تو یہاں بیٹھے بیٹھے لوٹ جاتے ہیں. لٹ جاتے ہیں؟ ہاں، ڈکیت آتے ہیں یہاں پر، گن پوائنٹ پہ موبائل دے دو، والیٹ دے دو، گاڑی والوں کو بھی لے جاتے ہیں ساتھ. حالانکہ یہ تو روڈ سائڈ کی دکانیں بالکل فرنٹ کی چلتا ہوا روڈ ہے. سر یہ کوئی سیکورٹی وکورٹی نہیں ہے. ابھی میرا دوست اس پل کے اوپر لوٹا ہے. کتنے دن؟ 4 دن 5 دنوں ابھی یہاں پہ اپنے فیروز آباد پہ اس کی FIR بھی کاٹی ہوئی ہے. بائک پہ ان کو روکا انہوں نے، ان سے موبائل لیے، ان سے والیٹ لیا، چھوڑ دیا، گاڑی کی چابی لیے، بائک کی چلے گئے. کراچی کے جو کاروباری طبقہ ہے، چاہے چھوٹا کاروباری ہو یا بڑا کاروباری ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو محفوظ سمجھتا ہے؟ کیا میسج ہے اس کے لیے؟ اور کوئی محفوظ نہیں ہے. کوئی قانون ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. صرف ہم لوگ اپنے مدد آپ ہی چل رہے ہیں بس. اللہ توکل جس کو تو کہتے ہیں. پیٹرولنگ وغیرہ ہوتی ہے؟ کبھی موبائل آتی ہوں رک کر پوچھتی ہوں کہ کچھ بھائی بھی نہیں، کچھ کچھ بھی بہتر نہیں. ہے معاملہ یا نہیں ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ایسا کچھ بھی نہیں. اور یہ واقعات اب روٹین کا حصہ بن چکے ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن ایک خبر آ رہی ہوتی ہے. وہ تو ہمارا دوست تھا یہاں رکا تو پتہ پوچھا چل گیا یار تھانہ کہاں ہے. اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم یہاں تھانہ کیا لگتا ہے. پھر اس کو بولا بھائی جمشید کوارٹر چلے جاؤ. وہاں چلے، وہاں گئے تو بولے یہ پل کا ایریا ہمارا نہیں ہے، یہ فیروز آباد والوں کا ہے، وہاں جائیں. پھر وہاں گئے. پھر وہ وہاں گئے، وہاں FIR کٹوا کے آئے ہوئے بیچارے. کیا ٹھیک ہے، اگر بہتر کرنا ہو ان چیزوں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا جائے؟ ہر جگہ تو پولیس خود کھڑی نہیں ہو سکتی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں تو اب کیا عوام اپنی سیکورٹی کے لیے کیا کوئی انتظام کرے گی کیا؟ یہ تو پولیس کے کام ہے نا، ہمارے کام تھوڑی ہیں. یا تو ہماروں کو بھی بولو سامان دیا جائے. یہ جو کیمرے لگا رہے ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں، گاڑیوں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، تو انسانوں کی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ جرائم پیشہ افراد بھی اس میں کیپچر ہونے چاہیے. ہر چیز کیپچر ہو رہی ہے. کیمرے کی مدد سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے؟ بہت فرق آئے گا. سر گیٹ کے سامنے ابھی بیٹری کی دکان پہ صبح 4 بجے تالے کاٹ کے اس بیچارے کی پوری دکان خالی کر کے چلے گیا. بتاؤ، وہاں تو کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. کراچی سینٹرل جیل کے بالکل جہاں سامنے موبائل کے سگنل نہیں آتے سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے، نہیں آتے، اور وہاں چور بآسانی آ گئے اور دکان کے شٹر کاٹ کر جو ہے وہ چوری کر کے لے گئے. اور جن دکانوں کے باہر اس وقت میں موجود ہوں، یہاں جو اسٹریٹ کرائم ہے، لوگوں کو گن پوائنٹ پہ لوٹنا، ان کے سامان کو، قیمتی سامان کو لوٹ کر لے جانا، وہ پے در پہ یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں جب ہم نیو امیجنا روڈ سے ٹورڈز کراچی سینٹرل جیل آتے تو آپ کو شو روم کے بعد یہ تمام تر دکانیں نظر آتی ہیں، درجنوں کی تعداد میں دکانیں، اور تقریباً دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ جناب یہ اب اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ معمول کا حصہ بن چکا ہے. سیکیور خود کو جب تک کاروباری نہیں سمجھے گا تو کس طریقے سے وہ بہتر کاروبار کر سکے گا؟ سیکیورٹی کے معاملات کیسے ہیں؟ جو اگر دکان کھولنا چاہ رہا ہے تو کیا مشورہ ہے اس کو یہاں دکان کھولے، سیکیورٹی ملے گی، یا ایسا تو نہیں کہ آئے دن کبھی موبائل؟ نہیں ایسا جیسے سب جگہ ایسے ہی یہاں پر ہے. اچھا، اور سب جگہ کیسا ہے؟ آپ نے سروے کیا ہوگا. سب جگہ تو اچھا نہیں ہے. مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوگا. اور آپ کی جگہ کا تو آپ کو ہی معلوم ہوگا نا سر. ہمارے سامنے ابھی فی الحال آپ کے برابر والے بتا رہے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کوئی نہ کوئی یا تو کسٹمر لٹ جاتا ہے یا تو وہ باہر بیٹھتے ہیں اس لیے ان کو پتا ہوگا، ہم اندر بیٹھتے ہیں اس لیے ہمیں پتا نہیں ہوگا. بس یہ بات. اگر کراچی میں کاروباری طبقے کو اچھا سیکیور ماحول فراہم کرنا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ کیمروں کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا پلاننگ ہوتی ہے، کیا پلاننگ کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یہ وہ زیادہ بتا سکتے ہیں. اگر سمپل ون لائنر میں جواب آپ سے مانگوں کہ خود کو کاروباری ہونے کے ناطے آپ محفوظ سمجھتے ہیں کراچی میں، یس اور نو؟ اتنا نہیں. چلے، بڑا ڈپلومیٹ جواب ہے، مگر اس چھوٹے سے جواب کے اندر شاید پورے کاروباری طبقے کی ترجمانی ہے. اگر کوئی خود کو سیکیور سمجھتا ہے تو اسٹریٹ اوے وہ بتائے گا کہ جناب میں محفوظ سمجھتا ہوں، میرا مال یہاں پر محفوظ ہے. اور پھر کاروبار جو کرنا آتا ہے، انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہوتے ہیں،
آپ نے یہ بھی بار بار سنا ہوگا کہ جناب وہ بھی صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں, نہ تو وہ زمین مانگتے ہیں نہ کوئی اور چیز مانگتے ہیں, لیٹر آف کمٹمنٹ. ان کو چاہیے ہوتا ہے کانفیڈنس کہ جناب جب ہم یہاں کاروبار کر رہے ہیں تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. یہی وہ مطالبہ ہے جو ڈومیسٹکلی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں شہر کے اندر, وہ بھی یہی چاہتے ہیں. اب اگر کوئی اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر کوئی دکان کھولتا ہے, کوئی شو روم کھولتا ہے, اور جرائم پیشہ افراد اس سے بھتے کے نام پر لاکھوں روپے طلب کر لیں یا اسٹریٹ کرائم کی صورت میں اس سے لوٹ کر لے جایا جائے, تو کراچی شہر کے کاروبار کو یہ بالکل ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے. ویلکم بیک ناظرین. یہ واقعہ کراچی کے جس مارکیٹ میں ہوا وہاں پر درجنوں کی تعداد میں شو رومز ہیں, اور ان تمام شو رومز میں روزانہ کی بنیاد پر کراچی شہر کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ خریداری کے حوالے سے آتا ہے. افسوسناک واقعہ تھا, اور اس واقعے کے حوالے سے جو ایسوسیشن ہے آل کراچی کار ایسوسیشن, وہ کیا موقف رکھتی ہے اور کیا سوچتی ہے, ان تمام تر چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آل کراچی کار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ چودھری عامر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر, واقعہ یقینی طور پہ بڑا افسوسناک ہے, اور بزنس کمیونٹی جو پہلے ہی بہت ساری مشکلات کا شکار ہے, اس میں اگر سیکیورٹی کنسرن بھی آ جاتے ہیں تو پھر اور زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. کتنے ایسے شو رومز والے ہیں یا کتنے ایسے دوست احباب ہیں آپ کی مارکیٹ کے, آپ سمجھتے ہیں کہ جن تک یہ میسیجز یا کال موصول ہوئے ہیں؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ اس سارے میٹر پہ میرا موقف لے رہے ہیں. بات یہ کہ یہ گزشتہ 40 سال سے مارکیٹ آباد ہے جی, اور یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ کسی شو روم پہ لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ فائرنگ کی, اور اس کے بعد کالز کر کے بھتے کے پیسے مانگے ہیں, اور اس کے بعد میسیجز بھی کیے ہیں. اور بڑے دکھ کے ساتھ میں بول رہا ہوں, نہ آئی جی صاحب کی طرف سے کوئی اس پہ ہم سے رابطہ کیا گیا, اچھا, نہ ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا, ایون نہ ایس ایس پی صاحب آن بورڈ ہوئے. ہماری جو مارکیٹ ہے کار ڈیلرز کی, یہ ملک کی بیک بون ہے. اکانومی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں پاکستان میں. جتنے تاجر حضرات ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ کار ڈیلرز ہی پے کرتے ہیں. اوکے. اچھا, مین وائل بات یہ ہے کہ حکام بالا, ایون لنجار صاحب کو بھی یہاں میں مخاطب کرتا ہوں, وزیر داخلہ ہیں حسن کے, کہ اگر کاروباری حضرات ان کو فل پروف سیکورٹی اور اس قسم کی چیزوں سے گورنمنٹ اوائڈ کرے گی تو بے یقینی کی کیفیت میں لوگوں دل برداشتہ ہو کہ اس ملک سے جیسے اچھے کاروباری لوگ یا شہر چھوڑ کے دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں. تو کراچی ایک بہت اچھا بزنس ہب ہے, اور اس کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو, چیف جسٹس کو اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے. رینجرز کو دوبارہ جو ہے وہ اس شہر کے اندر دوبارہ چارج دینے چاہیے, جیسے پریویس طور پہ 5-6 سال پہلے جو سچویشن تھی, الحمدللہ اس کو رینجرز نے کنٹرول کیا, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کنٹرول کیا. تو اس ایک واقعے کو, اور اسی طرح بہت سارے واقعات اس شہر میں اب شروع ہو گئے ہیں. ہمیں دیگر مارکیٹ سے بھی اطلاعات آئی ہیں, رپورٹ کیا ان لوگوں نے خود. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ اس پہ حکومت وقت اور جو وزیر داخلہ کی منسٹری ہے ان کو اسٹیپ آن کرنا چاہیے, اور تمام مارکیٹس میں ایکسٹرا نفری اور موبائلز کا اور رینجرز کی جو پیٹرولنگ ہے وہ بڑھانی چاہیے, تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعے سے آسانی سے لوگ نمٹ سکیں. جس شو روم پہ یہ حادثہ ہوا, یہ واقعہ ہوا, کتنا بھتہ طلب کیا گیا تھا, اور کیا یہ معاملہ پہلے سے چل رہا تھا, پہلے سے میسیجز آ رہے تھے, یا پہلے اٹیک کیا اور بعد میں ڈیمانڈ؟ نہیں, اس معاملے میں پہلے اٹیک کیا, اور جہاں پہ اٹیک ہوا وہاں سے وہ 10-15 قدم دور بیٹھے تھے. گاڑی جو ہے وہ گولیوں سے چھلنی ہو گئی, اور اللہ نے ان کی جانیں بچائیں. اور مارکیٹ میں اس سارے سینیریو کی وجہ سے سب نے اپنے شٹر ڈاؤن کر دیے تھے, اور ابھی تک حکام بالا جن کو بولتے ہیں آئی جی صاحب یا ہمارے ضلع کے ڈی آئی جی صاحب, ان میں سے کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. پیٹرولنگ میں کوئی اضافہ ہوا, کوئی موبائل سے اس واقعے کے بعد ان کی پیٹرولنگ میں اضافہ ہو گیا ہو, دن میں کئی بار گشت کر رہے ہوں؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ علاقہ ایس ایچ او کو تو آپ کو پتہ ہے ایک آدھ موبائل ہے, اور 10 سے 15 کلومیٹر کا حلقہ ہے, تو وہ ایک موبائل سے کہاں سے وہ اس چیز کو
کر سکیں گے. نفری کی بہت کمی ہے ہمارے اداروں میں, اور کوئی بھی اس میں خاطر خواہ اچھائی کی امید نظر بھی نہیں آ رہی, جیسا کہ رویہ ہے حکام والا کا. یہ تو ایک واقعہ ہے جو کہ منظر عام پر آ گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا. کیا دیگر ساتھی بھی ایسے ہیں جو خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے خاموش ہیں, مگر وہ بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی ڈیمانڈس ان کے سامنے بھی رکھی جا رہی؟ کیا ایسے واقعات کچھ سامنے آئے ہیں؟ وہی آپ والی بات, خوف کی ایک فضا ہے, اور اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ بھی ہو رہا ہے تو خاموشی اختیار کر رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو بیک وقت نمٹا جائے, اس سے پہلے کہ دوبارہ 10 سال 8 سال پرانا اعلیٰ کراچی ہو جائے. اچھا خاصا یہاں قانون نافذ کرنے ادارے کا جو ہیں وہ کنٹرول کر چکے تھے, اور یہ دوبارہ تمام بزنس کمیونٹی سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پھر یہ ایکسٹارشن اور یہ ساری چیزیں رینسم وغیرہ سب شروع ہو گیا ہے. تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں دوبارہ لنجار صاحب سے, صوبے کے CM سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, کہ اس پہ خاطر خواہ کوشش کی جائے اور ان کو بیک وقت نمٹا جائے, تاکہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ سکون سے جب کاروبار کریں گے تو ملک کے حالات اچھے ہوں گے اور لوگوں کو روزگار ملے گا. بالکل ایسا ہی. اس مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں خاص طور پہ, کیا مطالبہ ہے, کس طریقے سے سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے؟ کیا کوئی چیک پوسٹ آپ چاہتے ہیں بنائی جائے قریب میں, یا پیٹرولنگ میں اضافہ کیا جائے؟ کوئی حکمت عملی جو آپ لوگوں نے اپنے طور پہ سوچی ہو؟ سر اس میں سیکورٹی دی جائے, باقاعدہ جگہ جگہ گارڈز اپنے کھڑے کیے جائیں, اور بہت کوئی لمبی چوڑی جگہ نہیں ہے, 400 شو روم ہے, ان میں اگر یہ 6-8 لوگ بھی یہاں کر دیتے ہیں تو بہت بہتری آئے گی اس میں. شو رومز کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے اور پیٹرولنگ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے, مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ جو کہ بہت عرصے کے بعد کراچی میں ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مل رہا ہے, تو جو ادارے انہوں نے بھی سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے تھا. اگر اب تک DIG یا IG لیول سے رابطہ نہیں کیا جا رہا وکٹم سے, تو پھر یہ یقینی طور پر جو کاروباری شخصیات ہیں ان کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتا ہے. 400 کی تعداد میں شو روم ہیں. کراچی کا ایک بڑا طبقہ جو ہے کاروباری شخصیات کا, وہ یہاں پر ان کے شو رومز ہیں. اگر یہاں سیکیورٹی کو بہتر نہیں بنایا گیا تو یقینی طور پر پھر دیگر مارکیٹس جو ہیں ان کے اندر بھی بے چینی پائی جائے گی. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ اگر اوور آل اس وقت ہم مارکیٹ کی بات کریں, جو بھی کراچی کے لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں, خواہ کسی بھی قسم کے کاروبار سے وابستہ ہوں, اوور آل مارکیٹ کی کنڈیشن کیا ہے؟ السلام علیکم دوست. کراچی کاروبار کے حوالے سے پورے پاکستان سے لوگ ادھر آ کے کام کرتے تھے. ہماری مارکیٹ میں پورے پاکستان, پشاور سے لے کے کوئٹہ, بلوچستان, سندھ, پنجاب, NWFP سب جگہ کے لوگ آتے تھے, یہاں سے خرید کے لے جاتے تھے. اب بہت شاذ و نادر آتے ہیں. اچھا, اب شاذ و نادر آتے ہیں. پہلے ہم سے ہمارے شو روم کھولنے سے پہلے موجود ہوتے تھے لوگ, مارکیٹ میں آئے ہوئے ہوتے تھے. اس کی کوئی کافی وجوہات ہیں کراچی میں, مطلب یہ کہ کافی ڈسٹربنس ہے اس وجہ سے. دوسرا یہ کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے, کچھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے. سب سے بڑا پریشانی جو ہے نا پچھلے 3-4 سال سے صفورہ گوٹ سے لے کے اور یہاں قائد اعظم کے مزار تک یہ جو BRT روڈ بن رہی ہے, ریڈ لائن جو منصوبہ ہے, اس نے ہم کو نہیں, آپ یہاں سے آپ صفورہ تک جائیں, لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ جتنے شو رومز دکانیں ہیں سب تباہ و برباد ہو گئے. یعنی آپ وہاں گاڑی کھڑی کر ہی نہیں سکتے. جب کسٹمر آ ہی نہیں سکتا تو دکانیں کیسے چلیں گی؟ اب ہمارے یہاں پہ یہ گلی سے بھی کم کر دیا ہے یونیورسٹی روڈ کو. جو اتنی کشادہ روڈ ہوتی تھی وہ اس وقت اگر ایک گاڑی کھڑی ہو جائے تو پھر دوسری گاڑی لائنیں لگ جاتی ہیں. یہاں سے جیل چورنگی مشکل سے آدھا کلومیٹر ہے, وہاں تک جانے میں 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں. اچھا, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی کا بہت زیادہ کنسرن تھا. آئے دن کمپلینز آتی تھیں کاروباری شخصیات کو, جناب بھتہ مل رہا ہے اور پرچیاں مل رہی ہیں, اس میں گولیاں آ رہی ہیں. پھر امن برقرار ہو گیا تھا. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا دوبارہ سے ایسے واقعات؟ ابھی بہت پرسکون ماحول چل رہا تھا پچھلے 3-4 سال سے. کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں تھے. مگر ابھی پچھلے ویک یعنی اسی 4-5 دن کے اندر ہماری مارکیٹ میں ایک اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ شو روم پہ
आके 1-2 बुलेट्स मारी हैं, उसके बाद मैसेज या कॉल आई है कुछ भत्ते वत्ते की। अब अभी उसके ऊपर जो है ना काफ़ी रेंजर्स भी, पुलिस भी और हमारे दूसरे इदारे वो एक्टिव हो गए और इंशाल्लाह वो उसको पहुंच जाएंगे उस तक। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में एक ज़माने में बहुत यहाँ पे थे, मगर अब नहीं है। अब पिछले 3-4 साल से पुरअमन था, मगर ये रोड की डिस्टर्बेंस से मैं ही नहीं, आप पूरी रोड पे जाके सर्वे करें, हर दुकानदार, हर कारोबारी आदमी परेशान है, क्योंकि जब कस्टमर आएगा ही नहीं तो हम किसको बेचेंगे। ऐसा ही लोग खौफ के माहौल में कोई कॉल आ जाए, किसी का मैसेज आ जाए, डर जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब उनकी फ़िज़िकली उनकी शॉप पर कोई आ जाए या इस तरह का वाक़या हो जाए। क्या समझते हैं हमारे जो ताजिर कम्युनिटी है, कारोबारी कम्युनिटी है, इनको क्या करना चाहिए? क्या खामोशी से जिसको कॉल आ रही है बस वो अपने हिसाब से डील करता रहे, या आप समझते हैं कि आवाज़ उठानी चाहिए, इदारों को इन्वॉल्व करना चाहिए? देखिए, अभी हमारी यूनियन इसके ऊपर जो है ना वर्कआउट कर रही है। वो जो भी बेइंतहा हमारी यूनियन जो है ना हर मामले में अपने शोरूम्स का बहुत तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके लिए बहुत वो करते हैं। तो देखें वो क्या लाए अमल तय करते हैं, जो करेंगे हम उनके पीछे लब्बैक कहेंगे। बड़ी तादाद में शोरूम्स हैं, बड़ी मार्केट है कराची जी। क्या कैपेसिटी मार्केट में अभी वैसे ही है, वैसे ही बिजनेस चल रहा है, या असल क्या हमारे यहाँ भाई काम का ना निज़ाम इन लोगों ने थोड़ा सा टिपिकल कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा काम की अभी ट्रेंड हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया। पहले गाड़ियों का काम था, जैसे अब इन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियाँ आप बाहर से इंपोर्ट करें तो पहले उस पर था कि 2 या 6 महीने बाद पेनल्टी लगती थी। अब हर महीने के बाद पेनल्टी 10,000 रुपये लगाना शुरू कर दिया। अब गाड़ी आएगी बिकने में उसको महीना 2 महीने तो लगते ही हैं, तो उस पर भी पेनल्टी लगा दी। फिर इन्होंने बायोमेट्रिक अप्लाई कर दिया कि सेलर का भी बायोमेट्रिक चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, आप लें बायोमेट्रिक, लेकिन बायोमेट्रिक में ये कह रहे हैं कि आप जब सेलर से बायोमेट्रिक लेंगे तो उसमें बायर का NIC नंबर डलेगा। अब बायर का तो हम शोरूम वाले हैं, हम अपने नाम तो कराते नहीं हैं, हम जिनके नाम कराएंगे उनका NIC। अब मेरे पास ख़रीदने से पहले सेलर का NIC नंबर कैसे आएगा? नामुमकिन सी चीज़ है। अब आप बीच में फालतू के छोटे छोटे क्लॉज डाल देते हैं जो फंस जाते हैं। आप बायोमेट्रिक लें, हम हाजिर हैं, बिल्कुल आप भी लें। हर काम को मुश्किल करते जा रहे हैं ये लोग हर चीज़ में। अब चालान्स का मसला है, अब किसी से गाड़ी लें तो वो कहते हैं आप अपने नाम कराएं। हर गाड़ी नाम कराने के एक्साइज के चार्जेज हैं, ये हैं वो हैं, 5, 7, 10 हज़ार रुपये कौन, हर शोरूम वाला भी गाड़ी 10,000 रुपये कौन खर्च करेगा? थोड़ी टफ करते जा रहे हैं, कारोबार करना मुश्किल करते जा रहे हैं। इनको थोड़ी सी आसानी पैदा करनी चाहिए बिजनेसमैन के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। जिस हसास मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा मौजू है जिसने कई सालों तक बल्कि दहाइयों तक शहर कायद के बासियों को परेशान कर रखा। ख़ास तौर पर जो कि ताजिर बरादरी है, कारोबारी शख्सियात हैं, उनके लिए हमेशा से सिक्योरिटी के जो इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न उस हवाले से रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी हैं, लॉ एंड इन्फोर्समेंट की फोर्सेस, उन्होंने अच्छा ऑपरेशन किए, माजी में जॉइंट ऑपरेशंस किए, कराची में अमन बरकरार हुआ। मगर अब हम देख रहे हैं कि दोबारा कुछ ऐसे शरपसंद अनासर सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें माजी में कुचला जा चुका था। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए ऑल कराची ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन अतीक मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मीर साहब, मेरा सवाल यह है कि वो टाइम भी हमने देखा है जब आए रोज़ बल्कि हर घंटे किसी न किसी ताजिर की कंप्लेन कॉल आ रही होती थी कि जनाब पर्ची आ गई है और उसके अंदर गोली है और थ्रेट दिया जा रहा है। फिर बड़ा अमन कायम हो गया था और इस तरह के मामला जो है तकरीबन ना होने के बराबर जो है वो नज़र आ रहे थे। पिछले कुछ माह से दोबारा फिर इस तरह की कॉल्स आ रही है, मामला हुआ क्या है? देखिए, जिस तरह आपने माजी का जिक्र किया, माजी में ये जिस तेज़ी के साथ उभरे थे और कराची का कोई गोशा बच नहीं पाया था जहाँ थ्रेट बत्ते की कॉल ना जाती हो, जहाँ लोगों को जान और माल का थ्रेट ना दिया जाता हो। तो उस वक्त आखिरकार एक ऐसी हिकमत अमली कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनाई कि जिसने तकरीबन 4 जो अफरीद थे उनका खात्मा कर दिया, जिसमें टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, दहशत गर्दी और भत्ता। ये मैं ना सिर्फ रेंजर्स के इदारे बल्कि
اس وقت کے ڈی جی رینجرز جنرل رضوان اختر تعریف کروں گا جنہوں نے شہر کے لوگوں کو سکھ دیا اور اس وبال سے نکال لیا کہ جو کیونکہ کسی کو تھریٹ کال جاتی ہے اور وہ ماہرین ہیں اس چیز کے کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ آپ کو دو راستے نظر آتے ہیں کہ یا تو پیسے دینے ہیں یا پھر جان دینی ہے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے جی وہ بہت خوف کریٹ تو کرتے ہیں لیکن اتنے خوفناک نہیں ہے. ابھی بھی دوبارہ جو یہ لہر ابھری ہے جو اس پہ کامیابی ہوئی ہے وہ جو شہر میں جا بجا کامیاب ہوئے پھیل گئے ہیں کچھ تو لوگوں نے پیسے دینا شروع کر دیے. اچھا اس سے کامیاب جب آپ کسی کو بار بار کوئی چیز کامیابی کا احساس دلائیں گے تو کیوں پیچھے ہٹے گا پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا. ایسا ہی ہے ایک مرض کی طرح پھر دوبارہ سے یہ سلسلہ بڑھ گیا. دوسرا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چونکہ یقین تھا کہ ماضی میں ہم نے اس وبا کو اس طرح سے ختم کر دیا کہ شاید پھر کبھی نہ ابھرے. چانسز نہیں تھے. ہاں میں خود بھی ایسا سمجھ رہا تھا کہ جس طریقے سے بھتہ خوروں کو ماضی میں لگام دے دی ہے تو یہ دوبارہ جرت نہیں کریں گے. لیکن چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا. جی اب میرا جو پہلا پیغام ہے وہ تاجروں اور شہریوں کو ہے جی کہ وہ بجائے کہ دہشت زدہ ہوں اور انہیں پیسہ دیں وہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں. صرف انہیں جیسے ایک فنکار ہوتا ہے نا اس کو اپنی کسی ایک دسترس ہوتی ہے اپنے آرٹ پر آرٹ کے اوپر یہ ان کا آرٹ ہے کہ وہ آپ کو دہشت زدہ کر دیتے ہیں. اچھا وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا بندہ جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے. وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ آپ کتنا ڈر گئے ہو. تو وہ ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ان کو پیسہ بھیج دیں آن لائن بھجوا دیں فزیکلی کوئی آ کے لے جائے. دوسرا اداروں نے اب جا کے کہیں اس کو سنجیدہ لیا ہے اور میری کچھ ذمہ داران سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا تو میں تاجروں کو بھی اور شہریوں کو بھی اس بات کی امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اب اسی پیٹرن پہ یہ کام شروع ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے جو ماضی میں تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی کیا جواب ملا ہے وہاں سے کہ کیا لوگوں کو تسلی دینی ہے کیا میسج ڈیلیور کرنا ہے؟ میں یہ میسج دیتا ہوں کہ اس پہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی کال آتی ہے تو اس سے آپ خوف زدہ ہوں. آپ کے پاس 15 کا نمبر ہے 1101 رینجرز کا نمبر ہے آپ پہلے انہیں اطلاع تو دیں اس کے بعد آپ کم از کم اپنی ایسوسیشن سے رابطہ کریں ان کو بتائیں کہ اس نمبر سے کال آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی ایکشن ہوگا. زیادہ جو امید ہے ان تک پہنچنا ممکن ہے اور ان کی گرفتاری یا ان کی روک تھام انشاءاللہ ہو سکے گی. انشاءاللہ ہو سکے گی. ابھی کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں جو تاجر برادری ہے اس کی جانب سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کالز یا پرچیاں آئی ہیں کیا تقاضا کیا گیا ہے کسی کا نام مینشن ہے کسی گروپ کا کسی فرد واحد کا؟ دیکھیں ابھی جو کالیں کی گئیں کوئی 500 سے زیادہ لوگوں کو کالیں کی گئیں. مائی گاڈ. اور میں یہی تو شاکی ہوں اپنے لوگوں سے کہ وہ اسے اپنے اندر ایک دکھ پالتے رہتے ہیں اور وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں اور پھر وہ پیسے بھی دے دیتے ہیں. اس کا دورانیہ کیا ہوگا میر صاحب یہ جو 500 کالز آپ بتا رہے ہیں لائک 6 مہینے کے اندر یہ پچھلے سمجھیں کچھ 6 مہینے سال کے اندر سال سمجھ لیں ایک سال میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ شروع میں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں چند لوگوں کو کال کر کے کہ کتنی ریکوری آ رہی ہے کتنی ریکوری آ رہی ہے لوگ کس حد تک کیونکہ لوگ اگر حوصلے میں ہوں تو وہ حوصلہ ان کا بھی ٹوٹ جاتا ہے. لوگ اگر خوفزدہ ہو جائیں تو ان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور پھر لوگ کچھ رقم دے بھی دیں صحیح جب رقم دے دیتے ہیں تو پھر تو وبال جان پھنس گئے اس جال کے اندر پھنس گیا. پھر شاید انہیں ہر 2-4 مہینے کے بعد جو لوگ بھتہ خوروں کو پیسے دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں آج کی اس بدترین صورتحال کے وہی ذمہ دار ہیں. کیونکہ آپ جب ایک درندے کو آپ چارہ ڈالتے رہو گے تو ظاہر ہے کہ وہ مضبوط ہوگا وہ آگے آئے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ
ان سے بے شک نیگوسیشن کریں, ان سے ڈیل کریں اور پھر اس کو ہاتھ پہ رکھیں تاکہ وہ آپ کو بار بار کال کرے, کیونکہ جب آپ کو کال کرے گا تو اس کی لوکیشن کا پتہ چلے گا اور ٹریس ہو سکے گی کہ یہ کس نمبر سے بات کر رہا ہے. کسی گروپ کا نام سامنے آیا, کسی شخص کا نام سامنے آیا کہ ماضی میں تو ہم نے بڑی پرچیاں دیکھی, اس پہ لکھا ہوتا تھا جی فلانا میں ہوں اور میں فلانا بات کر رہا ہوں. اصل میں کوئی ایک چیز کو سمبل بنانا ہوتا ہے نا, تو وہ ایک نام ریپیٹ کرتے ہیں ماضی میں بھی. اچھا, چاہے تعلق اس سے ہو یا نہ ہو, چاہے کوئی بنگالی بھی کسی کو کال کرتا ہے تو وہ اپنا نام کوئی جینگو اور یعنی گینگ وار سے اپنا تعلق. اچھا, زیادہ تر ابھی بھی انہی کا نام, ابھی بھی انہی کا نام, کیونکہ یہ ایک خوف کی علامت ہے. لیکن دیکھیں جہاں سے سلسلہ اٹھا تھا وہاں کوئی خوف نہیں ہے. ہریانہ کے علاقے میں چلے جائیں, نہ کوئی کال ہے, نہ آپ کو وہاں کو بتا خور نظر آئے گا. وہ پرامن علاقہ ہے. ابھی جدید جو ٹیکنیک استعمال کی ہے وہ ملک سے باہر ہیں جی, کوئی ایران میں ہو سکتا ہے, کوئی دیگر مسقط میں یا کہیں بیٹھ کے. تھریٹ اگر آئے تو سمپل اور اسٹریٹ میسج یہ ہے کہ آپ نے اس کے پریشر میں نہیں آنا اور فوراً قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کرنا ہے اور ان ملزمان کو, ایسے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. دیکھیں بالخصوص دیکھیں یہ رینجرز کے 4 ٹاسک تھے جس میں نے کہا, یہ قانوناً رینجر صوبیدار ہے بھتے کے خلاف, ٹارگٹ کلنگ کے خلاف, دہشت گردی, اغوا برائے تاوان, اور رینجرز کے پاس ان تمام جرائم کی روک تھام کا پورا انتظام ہے. اور وہ جو پچھلے دور میں جو بھتے کا جو معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہوا, بہت زیادہ صورتحال خراب ہوئی, اس سے کہیں زیادہ آج رینجرز کے پاس ٹیکنیکل وہ سہولتیں موجود ہیں کہ وہ ایک بھتہ کالر کے خلاف وہ مؤثر اقدام کر سکتے ہیں, مؤثر اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے ماضی میں بھی ثابت کیا ہے, اور اس دور جدید میں اب اس طرح کے ایکوپمنٹس اور اتنی فیسلٹیز ہیں کہ کسی ایسے شخص کو جو کہ شہر میں شر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے یا لوگوں کو تھریٹ کر رہا ہے, اسے ٹریس کرنا ناممکن اب نہیں رہا, نہ ہی مشکل رہا ہے. تو جہاں تھوڑا کردار ہم بار بار بات کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, ان کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, تو جہاں ان کی ذمہ داری ہے وہیں بطور شہری, بطور تاجر, بطور کاروباری ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو جو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے جا رہے ہیں, چاہے وہ خوف کی صورت میں ہو یا دیگر صورتوں میں ہو, اگر آپ ان کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ان کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہوتا ہے. کوشش یہی کرنی ہے کہ اداروں پہ اعتماد کرنا ہے اور اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرنا ہے تاکہ جلد از جلد ان واقعات کی روک تھام کی جا سکے. سیکیورٹی گارڈ ویسے خود تو رکھتے ہیں مالکان پر, وہ شاید اتنے کافی نہیں ہوتے ہیں. لازمی سی بات ہے کیونکہ ہر گلی کے کونے کے اوپر آپ کو چاہیے کیونکہ ہر گلی کے کونے سے اندر تک شو روم ہیں اور یہاں پہ لین دین کے معاملات چلتے رہتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ ویسے باہمی حساب سے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پرسنل گارڈ یہاں پہ ڈپلوائے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور ابھی افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس کے بعد کچھ سیکیورٹی میں اضافہ ہوا, کوئی پیٹرولنگ میں اضافہ ہوا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آیا. ویسے ہی چل رہا ہے, ویسے ہی چل رہا ہے, بالکل ایسے. یہ پہلا ہی واقعہ آپ سمجھتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں اور بھی لوگوں کے پہلے کبھی ہوا ہو تو ہوا ہو, لیکن یہ واقعہ جو ریسنٹلی ہوا ہے یہ ابھی ہی ہوا ہے. اس کے بعد سے پھر ہمیں کوئی خاص پیٹرولنگ نظر نہیں آئی ہے. کتنے شو رومز ہوں گے اس تقریباً 400 پلس ہوں گے. 400 پلس شو رومز, اور یہ پہلا ہی واقعہ اتنے سالوں میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. کیا 400 شو روم جس مارکیٹ میں ہوں وہاں اس حساب سے اب کاروبار بھی ہے جیسا ہونا چاہیے؟ سر اس ٹائم تو پوزیشن ایسی ہے کہ بالکل مارکیٹ میں بہت ہی مطلب مندی ہے. ہاں, اور ایک تو روڈ کا پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت ہمارے مارکیٹ پہ بہت فرق پڑا ہے. کام سمجھ لو نہ ہونے کے برابر ہے, آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں. سارے پاکستان سے گاڑیاں یہاں پر لوگ لینے آتے تھے, کیا اس وقت وہ سارے کسٹمرز آتے ہیں یا کم ہو گئے ہیں
یہ اب آنا ہی چھوڑ دیا, صرف کراچی کا ہی کسٹمر رہ گیا ہے؟ نہیں, باہر کی بھی آ رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں آ رہے جس طرح پہلے آتے تھے, جس طرح کام چلتا تھا. ابھی بہت فرق پڑا. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, سڑکیں خراب ہیں, دھول مٹی ہے, کسٹمر اوائڈ کرتا ہے نا. جی جی. سیکیورٹی کے بھی عمل دخل ہے اس کے اندر, کاروبار کے اندر؟ سر حالیہ دنوں میں آپ کو شاید پتہ ہوگا, یہ تقریباً 3-4 دن پہلے بھی ذرا ایک بتے کی پرچی مرچی آئی تھی. تو لازمی بات ہے, حالات تو ایسے ہی ہے. اس دن بھی جمشید روڈ پہ ایک واردات ہوئی ہے, مطلب وہ تو چل رہا ہے, اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے, لیکن اوورآل کام نہ ہونے کے برابر. جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو سب کے سامنے ہی ہو گیا, ایسے ہی ہے, اور انہوں نے جو ہے حملہ کر دیا باقاعدہ. ایسا کھلا بالکل 400 شو رومز, مطلب ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ منظر عام پہ آ گیا, وگرنہ شاید اور بھی لوگوں کو فون کالز یا میسیجز آئے ہوں یہاں پر؟ ہمارے سامنے تو یہ سامنے آ گیا, انہوں نے بولا ہو سکتا ہے کہ اور ایسے کوئی ہو اور انہوں نے کام وہ کر دیا ہو, لیکن یہ ابھی اس طرح کا ہم نے سنا نہیں. جیسے مارکیٹ کے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں. جی, اس طرح کا بھی. خدا نہ خواستہ اگر کسی دوست کو, کسی ساتھی کو اس طرح کی کال میسیج آئے, کیا کرنا چاہیے؟ اداروں کو اطلاع کرنی چاہیے, یا پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم بتائیں گے تو پھر دشمنی ہو جاتی ہے؟ نہیں, وہ تو کرنا چاہیے نا بھائی, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں. حکومت ادارے کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ان کو لازمی بولنا چاہیے, کیونکہ FIR وغیرہ کٹے گی تو ہی مسئلے کا حل نکلے گا نا. ایسے بیٹھیں گے تو ہر کسی کو آتا جائے گا, یہ تو چلتا رہے گا. شاید یہ ہر دوسرے تیسرے مہینے ایسے ہی وہ تو عادی ہو جائیں گے. بالکل. کا کاروباری خود کو کتنا سیکیور سمجھتا ہے, چاہے وہ ایک چھوٹی دکان چلاتا ہو یا ایک فیکٹری کا مالک ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیکیور ماحول فراہم کیا گیا ہے جو کہ کاروبار کے لیے سازگار ہوتا ہے؟ بھائی کہنے کا مقصد سیکیور 8 بجے کے بعد کوئی سیکیور نہیں ہے کراچی میں, واضح اور بتا رہا ہوں. مارکیٹوں کا بھی کہتے ہیں کراچی تو جاگتا ہی شام 6 بجے کے بعد ہے. وہ کہتے ہیں, اب وہ حال نہیں ہے کراچی کا. بات یہ ہے کہ 8 بجے کے بعد آپ یہاں مارکیٹ والوں سے پوچھ لیں, اگر کوئی بیٹھ کھول کے بیٹھ سکے تو بات ہے. 8 بجے کے بعد 9 بجے کے بعد لوگ مارکیٹ بند کر کے چلے جاتے ہیں دکانیں. یہ 8-9 بجے بند ہو جاتی ہیں دکانیں؟ جی بالکل. اس کے بعد کھولیں گے تو کوئی بھروسہ نہیں, ڈکیت کا پانی لوٹ کے لے جائیں. تو علاقہ کراچی پورا جو سمجھ لیں گے آپ کے سر و آسرا ہے, اور کسی کے بھی وہ نہیں ہے کہ بھروسہ کہ وہ کس ٹائم شہر میں کمی آئی ہے. کمی تو بہت آئی ہے. اب بھتے کی بھی کالز اور میسیجز, یہ بھی خبریں آ رہی ہیں شو روم مالکان کو پر حملہ ہوا حالیہ دنوں میں, ابھی 4-5 روز. بات یہ ہوتی ہے کہ خبریں آتی ہیں لیکن کنفرمیشن پوری نہیں ہے کہ ہے بھی یا نہیں ہے. سب کے سامنے حملہ ہوا نا, فائر کر کے. حملہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ جو بھتے کی پرچیوں کو میرے حوالے سے میں نے تو ابھی تک یہ کسی کے پاس سنی, کیوں میں بھی کچھ کاروبار کرتا ہوں, کمپنی سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں سارا, ایلومینیم لیتا ہوں, شیشہ لیتا ہوں. تو مارکیٹوں میں جیسے بورا پیر وغیرہ ہے, دوسری بڑی مارکیٹ ہے, کہیں ایسا کوئی میں نے سنا نہیں ابھی تک. تو خیر کہ بھتے کی کسی کو پرچی موصول ہوئی ہو, یہ اصل میں پہلے افواہ اڑائی جاتی ہے, اس کے بعد عمل ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا, افواہ اڑا دی, اب لوگ دماغ بناتے ہیں کہ دماغ بن گئے انسان ڈر جاؤ, تاکہ انسان کے دماغ میں آ جائے کہ بھائی مجھے اب دینا ہے, اگر آ گئی تو اطلاع کسی کو نہیں دینی. تو جو سیکیورٹی ادارے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اطلاع دینی چاہیے؟ اطلاع دینے پہ بھی مسئلہ ہے. اطلاع بات دیکھے سیکیورٹی ادارے, وہ سیکیورٹی ادارے نہیں ہوں گے اگر ان کو اطلاع نہیں اس بات کی. تو کائے کے سیکیورٹی ادارے؟ کیا بات ہے, وہ کائے کی سیکیورٹی ادارے, ان کو اطلاع ہی نہیں ہو پہلے سے کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں. تو تب ہے کہ اگر کوئی شخص خوف کی وجہ سے خود نہیں بتا رہا ہے تو اداروں کو اس کے پاس پہنچنا چاہیے. بالکل. اگر وہ دیکھیں گے انسان کو اگر بھروسہ ہوگا نا اداروں پہ, تو وہ آنکھیں بند کر کے اطلاع بھی دے گا, سب کچھ بتائے گا. جب بھروسہ ہی نہیں ہوگا تو یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہم یہ ٹریفک کے لیے ہیلمٹ نکالے, دیکھیں 2 ہیلمٹ ہے ہمارے پاس, تو ہم کھلا جا رہے ہیں, ہمیں آزادی ہو گئی, ٹینشن نہیں ہے ہمیں. 2 ہیلمٹ لائے کہیں بھی جا رہے ہیں, مطلب پہلے ڈرتے تھے اس روڈ سے نکلیں گے پولیس والا روک لے گا, اب انشاءاللہ ڈر نہیں ہے, کہیں سے بھی نکل جاتے ہیں. چلیں جناب علی, جس موضوع پر آج ہم بات کر رہے تھے, یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ شاید لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں خوف محسوس کرتے ہیں. کراچی شہر میں جہاں اس شہر نے بہت سارے مشکل حالات دیکھے ہیں, قتل و غارت گری دیکھی, اغوا برائے تاوان کے واقعات دیکھے, بھتہ خوری کے بہت زیادہ واقعات اس شہر میں رپورٹ ہوتے رہے, مگر ان تمام تر چیزوں کو, دہشت گردی کے واقعات کو, ان تمام تر چیزوں کو دبا دیا گیا تھا, مٹا دیا گیا تھا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی مؤثر اور جامع کارروائیاں کی تھی اور اس کے بعد اس کا یہ ثمر ہمیں حاصل ہوا تھا. مگر نہ جانے اب اس شہر کو کس کی نظر لگی ہے, دوبارہ کراچی شہر میں یہ واقعات دوبارہ منظر عام پر آ رہے ہیں. کراچی کی مختلف مارکیٹ سے بھتہ خوری کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ کچھ
कारोबारी शख्सियात पर हमले किए गए, लोग जान से भी गए, ज़ख्मी हुए, उनके कीमती सामान को नुकसान हुआ, क्यों आखिर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं? इस पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। जो कारोबारी तबका है वो ख़ुद को कितना महफूज समझता है, और सबसे बढ़कर अगर इस तरह की वाक़यात को असर नौ ख़त्म करने के लिए कोई ऑपरेशन किया जाता है, उस पर कारोबारी शख्सियात क्या मौक़िफ़ रखती हैं और क्या कुछ करना चाहिए, सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए उनके क्या मुतालबात, क्या तवक्कुआत हैं, इस पर बात कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे माजी में इस शहर के अंदर मौसर कार्रवाइयाँ की गई थी, एक बार फिर उन तमाम तर जराइम पेशा अफराद से इस शहर के हर शहरी की जान छुड़ाई जाए जो कि स्ट्रीट क्राइम में मुलविस है या फिर अब भत्ताखोरी के लिए भी लोगों को तंग कर रहा है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।